محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، النکاح من سنتی ومن رغب من سنتی فلیس منی۔ تو نکاح کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ازدواجی زندگی میں انسان کو منسلک ہونا اور ازدواجی زندگی اپنانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب شادی بیاہ کے اندر کیا کیا خرافات ہوتی ہے، کیا کیا بدعت ہوتی ہے، کیا کیا خلاف شریعت ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور کس طریقے کے ہم رسومات کو انجام دیتے ہیں جس کا شریعت کے اندر دور دور تک ہمیں کوئی واسطہ نہیں ملتا یا کوئی ثبوت نہیں ملتا یا اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ نہیں ملتا۔ نکاح، ولیمہ یہ تو سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے ایک کھانے کی ہوڑ بنا رکھی ہے، ایک گانے بجانے کی ہوڑ بنا رکھی ہے، ایک فضول خرچی کی ہم نے ایک ہوڑ بنا رکھی ہے، الگ الگ رسومات کو لے کر، الگ الگ ٹریڈیشنل کو لے کر، الگ الگ واحیات کو لے کر، الگ الگ رسومات کو لے کر جو ہم فضول خرچیات کرتے ہیں اور پیسے برباد کرتے ہیں، اور اپنی شہرت کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے، اپنے مقام کو لیے، اور بھائی لوگ مجھے اچھا کہیں گے اور پبلک میں میری واہوائی ہوگی، پاپولر ہوگا، اپنی شخصیت کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے اس طریقے کی چیزیں جو خلاف شریعت ہے ہم اس کو انجام دیتے ہیں، جو شریعت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ڈی جے، باجے، گاجے، اس طریقے سے انگ پردیشنی، بے حیائی کی رسومات اور مرد و عورت کا اختلاط، اس طریقے کے جو رسومات جو ہوتے ہیں یہ از روئے شریعت غلط ہے۔ پیسے برباد ہوتے ہیں، گناہ کو ہم خرید لیتے ہیں، اور پھر تو ہوڑ چل پڑی ہے، اس نے ایسا کھانا کیا تو میں ایسا کھانا پکاؤں گا۔ ایک کمپٹیشن، ایک ہوڑ، ایک ضد و بحث پبلک کے اندر کہ بھائی اس نے ایسا کیا تو میں تو اس سے بڑھ کر کروں گا، اور خالی اپنی ایک واہوائی کے لیے، اپنی شہرت اور تشہیر کے لیے اس طریقے کی ایکٹیویٹی کو پرفارمنس کیا جاتا ہے، اور نہ تو اس میں کوئی ثواب کا ذریعہ اور نہ ہی کوئی صحیح معنی میں اس کو کوئی واہوائی ملتی ہے۔ پبلک کھا کے جاتی ہے، کوئی کہتا نمک زیادہ تھا، کوئی کہتا میٹھا زیادہ تھا، کوئی کہتا ایسا تو کیا لیکن اگر ایسا کرتے تو اچھا تھا۔ یعنی کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی کمی تو پبلک نکال دے گی، اگر آپ چاہے 50 طریقے کے پکوان پکاتے ہو تو ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے، تو اس طریقے کی تشہیر سے آپ بچیں اور فضول خرچی نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کے لیے کئی مقامات پڑے ہیں، کئی جگہ پڑے ہیں پیسے کو لگانے کے لیے، جیسے ہم قوالی کے نام پہ پیسے برباد کرتے ہیں، سیمینار کے نام پہ پیسے برباد کرتے ہیں، میریج پارٹیوں کے نام کے اوپر پیسے ہم برباد کرتے ہیں، اس طریقے سے فنکشن کے اوپر، اس طریقے سے جانور کو کی کمپٹیشن کے اندر ہم پیسے برباد کرتے ہیں، اس کی ریس کے اندر، ان میلوں کے اندر۔ تو یہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ بچوں کے لیے کوئی کالج، کوئی شکشا کا ادارہ کھول دیں، مدرسہ اور مسجد میں اس کی اعانت اور نصرت اور کنٹریبیوشن کریں، اور کوئی دینی ادارے کے اندر آپ کنٹریبیوشن کریں تو اس جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر جو اس نے صدقہ جاریہ کیا ہے اللہ کے نام کے اوپر، فی سبیل اللہ، کوئی چیز بنا دی ہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں بنا دیا، ہاسپٹل بنا دی، سڑک بنا دی، کوئی بھی آپ نے رفاع عام کا کام کیا ہے تو اس کا ثواب آپ کو کنٹینیوٹلی آپ کے اعمال میں ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی، ٹھیک ہے دوستو۔ ہاں آپ دنیا سے چلے گئے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن پھر بھی جو آپ نے رفاع عام کے لیے، پبلک کے لیے، سویدھا کے لیے اگر آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا ثواب کنٹینیوٹلی ملتا رہے گا۔ اور ایک وہ علم جو آپ نے کسی کو پڑھایا ہے یا بتایا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ باقی جو ہے مالی عبادات کا، جو اپنے صدقہ کرتے ہیں، اس کے نام پہ کچھ خیرات کرتے ہیں، اس کا ثواب ایصال ثواب کے طور پر میت کو ملتا ہے۔
अल्लाह के नबी ने कहा खुश नसीब है वो मैयत जो पीछे नेक औलाद छोड़ के जाती है, जो उसके लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ठीक दोस्तों, ये है मरने पड़ने के ऊपर हमें शरीयत का मलहूज़ से नज़र रखना चाहिए। शरीयत के पॉइंट ऑफ रिव्यू से हमें कौन सी चीज़ें जायज़ है, कौन सी चीज़ें हलाल है, कौन सी, तो उनको अपने को इंजाम देना चाहिए। हाँ, गाने की एक हद तक इजाज़त मिल सकती है। अहादीस के अंदर कई ज़िक्र आता है, ईद के दिन भी अंसार की बच्चियों ने अल्लाह के नबी के घर के ऊपर गीत गाया। अल्लाह के नबी मक्का से मदीना आए तब भी बच्चियों ने गीत गाया। और ख़ुद शादी के बारे में भी अल्लाह के नबी ने कहा कि जायज़ और नाजायज़ शादी का यही मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ खुशी के तौर पर कोई गीत हो। इस तरीके की रिवायत भी मिलती है। तो अगर छोटे बच्चियों ने कोई गीत गा लिया खुशी का, मसरत का, जिसमें कोई खिलाफ शरीयत कोई अल्फाज ना हो, कलमात ना हो, कोई बिदत और शिर्क के कलमात ना हो, और कोई किसी का इश्क व माशूक़ की बातें ना हो, तो इस तरीके का गीत की भी इजाज़त दी जा सकती है शादी के अंदर। लेकिन ये वाहियात किस्म के जो हम गाने बजाते हैं, डीजे और बाजे, फिर उसके अंदर बेहुदे किस्म के नगमात होते हैं, बेहुदे किस्म के कलमात होते हैं, इश्क व माशूक़ की बातें होती है, छेड़खानी की बातें होती है, इस तरीके का एक्टिविटी शादी के अंदर करना बिल्कुल नाजायज़। ठीक है दोस्तों, हाँ, फजूल खर्ची से बचें। अल्लाह ने आपको दिया है तो कई सोर्सेस पड़े हैं लगाने के लिए, आप वहाँ पे खर्च करें। कॉलेज बना दें, यूनिवर्सिटी बना दें, मुस्लिम बच्चियाँ और बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करें, कोई दीन का इदारा कायम कर दें, कोई संस्था कायम कर दें। लेकिन क्या आपको फजूल खर्च करना ज़रूरी है? जो हमारे सोशल वर्कर हैं, हमारे कौम के जो नासह हैं, जो कौम के आगेबान हैं, कौम को रिप्रेजेंटेटिव करते, पॉलिटिकल शख्सियात है या फिर कौम के दीनी शख्सियात है, उनके अंदर भी कोई अवेयरनेस नहीं। वो तो खुद ये काम को एक्टिविटी करते हैं तो उसको देखकर पब्लिक भी करती है, हालांकि वो रिफाई काम आम का काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं, पब्लिक के लिए नासे हैं, पंद नसीहत सुनाते हैं, पब्लिक को समझाते हैं, राह दिखाते हैं, कायदे हैं, रहबर हैं। लेकिन जब वो काम करने लगेंगे तो आम पब्लिक तो करेगी दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो अल्लाह रहा सही काम को अंजाम देने की कोशिश करो, बुराई से बचो। अगर तुम में से कोई बुराई कर रहा तो हाथ से रोकने की ताकत है, उसको हाथ से रोको। हाथ से अगर रोक नहीं सकते हो तो ज़बान से उसको बुरा मानो, ज़बान से भी रोक नहीं सकते तो दिल से उसको बुरा मानो। ये हदीस पाक मैंने आपको सुना दी।